بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راقی۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے السحر، سلاسل، زنجیر اور تالوں والا اور انسان کی زندگیوں کو باندھنے والا جو جادو ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، مختصر انشاءاللہ، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ میں بھی آپ بھی سب اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس کے مطابق بنا دیں۔ السحر السلاسل، زندگی کے ہر وہ کام، ہر وہ معاملات جس کے وجہ سے آپ کو ترقی مل سکتی، آپ کو قوت مل سکتی ہے معاشی طور پہ، اور اسی طرح زندگی کے بہت سارے معاملات میں آپ اپنے آپ کو بہت مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یقیناً ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی ایک محنت کرے، سٹرگل کرے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے، ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان تمام کوششوں کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے مسائل جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے محنت پوری کی ہے، پوری لگن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے ناکامی جو ہے وہ میرے سامنے ہے، وہ میرا مقدر بنی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں اور تجارت کے معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں اور آپس میں لین دین کے بڑے مسائل ہیں، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا کام آخری حدود کو پہنچتا ہے تو وہ ناکامی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ وہ واپس آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی کاروبار کیا، کوئی پلاٹ خریدا اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ ضائع کر بیٹھتے، اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کو یہاں پہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کی مین جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے رشتہ داری یا رشتوں کی بندش، جسے ہم عام اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ رشتوں کی بندش ہو گئی، رشتہ داری کی بندش ہو گئی، کاروبار کی بندش ہو گئی، اور بعض افراد اس طرح کے بھی آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھتے تھے تو ہماری بات کو بڑا ہی غور سے، بڑا تسلسل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سنا جاتا تھا، آج وہ دن ہے کہ لوگ ہم سے متنفر ہو گئے، ہم سے دور بھاگتے ہیں، ہمیں دیکھ کے وہ راستہ بدل لیتے ہیں، اتنی نفرت بڑھ گئی ہے۔ آخر کار یہ ان سب وجوہات کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر تو کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اوپر جادو ہے تو وہ پھر اس جادو کو جو نام دیا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کو کہتے ہیں السحر السلاسل، السحر السلاسل یا السحر الاقفال، تالوں والا جادو۔ یاد رکھیں کہ زنجیر، سلاسل زنجیر کو کہتے ہیں، اور زنجیر کے جادو کے اوپر، یعنی زنجیر کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر نقوش بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، جس گھر کے لوگوں کو، افراد کو باندھا جائے اس گھر میں وہ کیل، وہ لوہا، وہ لوہے کی پلیٹ جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے یا وہاں پہ دفن کر دی جاتی ہے، وہاں پہ اس کو ٹھونک دیا جاتا ہے۔ اب اس کی علامات یہ ہیں کہ علامات سب سے بڑی جو علامت ہے، کندھوں میں شدید بوجھ محسوس کرنا، پیٹ میں ہوا کا دباؤ بہت محسوس کرنا، سر میں بوجھ یا بے چینی ہر وقت محسوس کرنا، خاص طور پہ دو کندھوں کے درمیان ایک عجیب سی جکڑن جس کو ہم بولتے ہیں کہ بہت وزن ہے اور بے چینی کی کیفیت ہے، جسم کے مختلف حصوں پر گرا محسوس کرنا، وہ مختلف حصے جو ہیں وہ سب سے پہلے وہ ہارٹ ہے، دل ہے، سینہ ہے، اسی طرح آپ کے بازو ہیں، اسی طرح آپ کی دونوں ٹانگیں ہیں، اور اس میں ایک بڑا اہم کردار ہماری جو جادو کیا جاتا ہے وہ ٹانگوں کے اوپر کیا جاتا ہے، چونکہ انہی ٹانگوں سے چل کے ہم نے کاروبار کرنا ہے، انہی ٹانگوں کے ذریعے سے چل کے ہم کہیں جائیں گے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ شیاطین اس میں ٹانگوں کو بہت زیادہ وہ تکلیف دیتے ہیں، اس کو باندھ لیتے ہیں، اس میں بے چینی پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ یہ افراد یا یہ لوگ جو ہیں وہ آگے کی طرف نہ بڑھ سکیں۔
چلتے ہوئے پاؤں کا بہت زیادہ بوجھل محسوس کرنا، آدھا سفر طے کر کے واپس آ جانا، اور اسی طرح کاروبار کے معاملات میں آپ کی کوئی لین دین ہونے جا رہا ہے، کوئی آپ کا بزنس اس طرح کا ہے کہ جیسے آج کے دن آپ کی ڈیل فائنل ہو رہی ہے، وہ درمیان میں آپ کا واپس آ جانا، یہ سحر السلاسل کی علامات ہیں۔ ہلکا بخار محسوس کرنا، خاص طور پہ یہ آنکھوں کے اوپر والے پورشن میں آپ کو بہت عجیب محسوس ہونا کہ جیسے نیند اور بوجھل اور کاہلی ہے۔ جسم میں جن کا موجود ہونا، یہ بھی اسی کی علامت ہے۔ بعض لوگوں کو کاروبار یا رشتہ داری کے لیے کوئی کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ جنات کا دورہ پڑتا ہے، یعنی وہ شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں، ان کی زبان سے بات کرتے ہیں۔ اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ انسانی جادوگر یہ جادو کرتے ہیں اور جنات کی مدد سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس میں انسان بھی جادوگر ہوتا ہے، اس میں جنات خود بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ وہ مل کے کرتے ہیں، اور ایک ان کی پوری اس کی یعنی ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی پیج پہ کام کرنا ہے۔ جسم کی تاثیر لے کر اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ ناخن لیے جاتے ہیں، بال لیے جاتے ہیں، جسم کی بنیان لی جاتی ہے، انڈر گارمنٹس خواتین کی لی جاتی ہیں، اور اسی طرح لباس لیا جاتا ہے، سر کے بال جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسانی جادوگر اور شیطانی جادوگر یہ دونوں مل کے اس پر کام کرتے ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک جب تک نہیں پہنچتا تب تک وہ دونوں کی کوارڈینیشن آپس میں مضبوط رہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس میں آخری جو چیز ہے وہ تالوں پر جادو کیا جاتا ہے اور چابیوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تالوں کے اوپر جادو کر کے ان کو اس کے اوپر وہ تعویذ کو باندھ کے موم لگا کے کہ یہ تعویذ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہو، ایک دم سے خراب نہ ہو، اور پھر وہ پانی جیسے جیسے اس کو لگتا ہے وہ ویسے ویسے وہ پانی میں گھلتا جاتا ہے اور وہ خرابی آ جاتی ہے۔ علاج کیا ہے اس کا علاج جو ہے وہ نیچے لنک میں اس کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں انشاءاللہ وہ تفصیل اس کی لکھ دوں گا۔ نارملی آیات الحصون جو ہیں وہ پانی پہ دم کی جائیں، اور رقی السلاسل انشاءاللہ یہ میں چند ایک دنوں میں اس کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا، اس کو سنا جائے فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد اس کو سنیں، اور سننے کے بعد جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 1 روپیہ ہے، وہ 1 پیسہ ہے، اس کا صدقہ دیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صدقہ ہمیں کس چیز کا دینا چاہیے، تو صدقہ آپ کی سب سے بہترین، سب سے پیاری اور محبت والی چیز جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو قبول کرے، اور آیات الحصون بھی پڑھیں گے، آیات الحصون پڑھیں گے اور رقیہ السلاسل اس کو سنیں گے فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور مزید اس پر آپ کو اگر معلومات چاہیے ہوں تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہماری مزید جادو کی اقسام، جادو کا علاج اور اسی چیز کے متعلق ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔